السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دیار تھانوی پر۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے سوال کا جواب جانیں گے جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر سب کچھ تقدیر میں پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے تو پھر نیک اعمال کرنے کا کیا فائدہ؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب جنتی اور جہنمی ہونا پہلے سے ہی طے ہے تو پھر نماز، روزہ، نیکی اور عبادت کیوں؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سوال تقدیر کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ انسان مجبور ہے اور اس کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زبردستی گناہ یا نیکی پر مجبور کر دیا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی علم ہے کہ تم اپنے اختیار سے کیا عمل کرو گے، کون سا راستہ اختیار کرو گے۔ یعنی اگر کوئی شخص نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی معلوم تھا، اس لیے وہ علم تقدیر میں لکھ دیا گیا، اور اگر کوئی برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ بھی اس کے اپنے اختیار سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے ازلی علم کے مطابق اسے لکھ دیا۔ اس لیے یہ کہنا کہ چونکہ تقدیر لکھی جا چکی ہے اس لیے عمل کی ضرورت نہیں، درست نہیں۔ اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا، ففیم العمل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جب سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو کیا ہم عمل کرنا چھوڑ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، عمل کرتے رہو کیونکہ ہر شخص کو اسی کام کی توفیق دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کوشش کرنی ہے، نیک اعمال اختیار کرنے ہیں، توبہ کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی ہے۔ یاد رکھیں، تقدیر پر ایمان لانا اسلام کا اہم ترین عقیدہ ہے، لیکن تقدیر کو بہانہ بنا کر عمل چھوڑ دینا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ سمجھنے، نیک اعمال کرنے اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل دیار تھانوی کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔